بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک کمپلیٹ افسانہ ہے۔ نام جھیم، مصنف خدیجہ مستور، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ افسانے کے کل صفحات 11 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ ابھی ذرا دیر پہلے بادل گرجے تھے، بجلی رہے رہے چمک رہی تھی، اور اب ابر کے چھوٹے بڑے سیاہ ٹکڑے ہوا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ گڑھے دار سڑک پر جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا، جس پر تانگا بڑی بے بسی سے دھچر دھچر کرتا ہوا چل رہا تھا، اور خاتون ہچکولے کھاتے ہوئے اپنی مرنے والی دادی انا کے لیے سوچ سوچ کر رو پڑنے کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیچاری دادی انا، ابا کو تو خیر اس لیے جاتی تھی کہ اپنا خون چسا چسا کر پالا تھا، مگر اسے بچپن ہی سے کس قدر چاہتی تھی۔ راتوں کو اسے اپنے پاس لٹا کر راجہ بھوج اور گنگوا تیری کی کہانی دو ہوں میں گا کر سناتی۔ جب وہ روئی تو سب بچوں سے چھپا کر اسے گھی شکر کے بڑے بڑے نوالے کھلائے، اور اس کے ضد کرنے پر اسے اکثر اپنے موٹے شیشم والی اینک بھی پہننے کو دے دیتی۔ کیا مجال جو کوئی دوسرا بچہ ان کی اینک کا ایک ذرا دیر کو بھی لے لے۔ اتو اور رضو اس کی ہرس میں اینک کے لیے کیسا کیسا مچلتی، مگر دادی انا کے کان پر جوں تک بھی نہ رینگتی۔ آخر وہ بھی تو اس کی طرح بچہ تھیں، لیکن انہیں محبت ہی نہ تھی کسی دوسرے بچے سے، بس اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ اوفو، وہی تو بچپن کی محبت تھی۔ دادی انا ابا کے مرنے کے بعد اس کے ہاں سے چلی گئی، پھر کبھی بھی نہ آئی، مگر مہینے میں ایک آدھ بار اس کی خیریت ضرور پوچھوا لیتی۔ بیچاری دادی انا اس کے نام کا کلمہ پڑھتی ہوئی مر گئی۔ کاش کوئی اسے اطلاع دے دیتا کہ تمہاری دادی انا کا آخری وقت ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس وقت آنگن کا پہیا ایک بڑے سے گڈھے میں دھڑ سے جا گرا، اور کیچڑ ملے پانی کا ایک چھپا خاتون کے ریشمی سیاہ برقعے پر آ پڑا۔ اے بھیا، لگا تو زور! تانگے والے نے چابک ہوا میں لہرا کر سڑک سے بجائی تو مریم ٹٹو نے ایک جھٹکے کے ساتھ تانگے کے پہیے کو گڑھے سے نکال لیا، اور پھر جیسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا۔ کتنی دیر سے تانگا یوں ہی دھچر دھچر کرتا ہوا چل رہا تھا، لیکن گڑھے دار سڑک کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی۔ جانے کتنے موڑ آئے اور کتنے گزر گئے۔ خاتون کے خیالات کا سلسلہ کتنی ہی بار ٹوٹ ٹوٹ کر پھر جڑا، مگر دادی انا کا گھر آنا تھا، نہ آیا۔ اور خاتون جو اتنی دیر سے دادی انا کے لیے سوچ سوچ کر رونے کی کوشش کر رہی تھی، اب ریشمی برقعے پر کیچڑ کی پھٹکیاں دیکھ کر غصے کی ہلکی ہلکی جھنجھاہٹ اپنی رگوں میں محسوس کرنے لگی۔ بھلا کیا پڑی اس برسات کی رات میں دادی انا کو رونے آ گئی؟ اماں نے کہا بھی تھا کہ صبح چلی جانا گھڑی بھر کوپر سے کے لیے، مگر وہ تو ایسی کہ جہاں سنا تھا کہ دادی انا نے مرنے سے پہلے اسے یاد کیا تھا، بس مانے فخر کے مر گئی، اور جٹ سے چلی آئی اس گڑھے دار سڑک پر اپنے جسم کی چولیں ڈھیلی کرنے۔ توبہ، سڑک ہے کہ خاتون جانے اور کیا کہتی کہ نیاز محمد نے اس کی بات کاٹ کر لفظ بلفظ وہی باتیں دہرا دی جنہیں وہ کئی بار کہہ چکا تھا۔ نانی نے آپ کو مرنے سے پہلے یاد کیا تھا، آپ کے نام کی ایسی رٹ لگا رکھی تھی کہ کلمہ تک پڑھنا نہ یاد رہا۔ نیاز محمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ خاتون یہ دیکھ کر خود بھی رونے کے موڈ میں آنے لگی۔ او بیچاری دادی انا کی موت نے ان سب کے دنوں پر کیا اثر کیا ہوگا، کس قدر محبت کرنے والی تھی، مرنے سے پہلے بجائے خدا کہ اسے یاد کرتی ہوئی مرے۔ اوہو، اف! مارے احساس برتری کے خاتون کی آنکھوں میں دو گرم گرم آنسو بھر گئے، اور اس کا جھکا ہوا سر جیسے تانگے کی چھت سے لگ گیا۔ دھچر دھچر کرتا ہوا ایک گز بھر چوڑی گلی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس کے بالکل قریب سڑک کے کنارے نابائی کی دکان میں ایک کالا کلوٹا آدمی سرخ لنگوٹ کے دھپا دھپ تنور میں روٹیاں لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ وہیں زمین پر اکڑو بیٹھے بڑے بڑے نوالے ٹھونس رہے تھے۔ لمبی داڑھی والا نان بائی چولہے پر رکھے ہوئے بڑے سے بدکلئی پتیلے میں جھانک کر مٹی کے پیالوں میں سالن نکال رہا تھا، اور دکان کے بالکل سامنے لوہے کی سلاخ میں لٹکا ہوا دو لویں دینے والا چراغ دھندلی روشنی کے ساتھ دھوئیں کے بادل اکھڑ رہا تھا۔
خاتون نے اپنے گردو پیش ایک گہری نظر ڈالی اور پھر برقع سنبھالتی تانگے سے اتر آئی، پرس کھول کر تانگے کا کرایہ ادا کیا اور جیسے ہی نیاز محمد کے پیچھے گلی میں داخل ہو گئی، بدبو کا ایک دماغ چکرا دینے والا بھپکا اس کی ناک میں گھس گیا۔ خاتون کو مائع کراہٹ کے 2-3 جھریاں آ گئیں۔ وہ بیچ در بیچ گلیوں میں تیزی سے چلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بدبو بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے دو طرفہ اتلی اتلی نالیوں میں کیچڑ اور پانی کی سرسراہٹ کے ساتھ مینڈک زور زور سے بڑبڑا رہے تھے، مارے بدبو کے خاتون کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کتنی دور ہے گھر؟ بس اب آیا جاتا ہے، نیاز محمد نے مڑ کر جواب دیا اور پھر جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا۔ گلی کے موڑ پر تہبند باندھے 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بڑا برا زمانہ لگا ہے، ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے، بیچارے غریبوں کی مصیبت ہے۔ ہاں کیا وقت ہے، کبھی کیا بھائی چارہ تھا، اب تو ہندو مسلمانوں کو بھوننے کھاتے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کو۔ واہ، آزادی کی لگن کے بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے۔ چھوڑو یار، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خاتون نے ان دونوں کے سے بچ کر آگے نکلنا چاہا تو ایک نے اپنا تہبند سمیٹ کر ایک بھیانک گالی بک کر جیسے برے زمانے کی مزید تائید کر دی۔ خاتون بوکھلا کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ کسی مکان میں ایک عورت بڑی کراری آواز میں رو رو کر خوفناک گالیاں بک رہی تھی، ارے ارے رے، دھم دھم، اور ساتھ ہی کوئی جیسے کسی ملائم چیز پر قوت آزمائی کر رہا تھا۔ نیاز محمد کے قدم تیز ہو گئے اور پھر وہ ایک مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں گلی کچھ چوڑی ہو گئی تھی۔ مکان کے سامنے نالیوں کے دونوں طرف 2 پتلی پتلی بانس کی کھاٹیں پڑی ہوئی تھیں جن پر 6-7 آدمی بیٹھ کر ہکپ پی رہے تھے اور نیاز محمد کا باپ سر تھامے ان سب کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ خاتون کے پہنچتے ہی سب اسے گردنیں اچکا اچکا کر دیکھنے لگے۔ ارے سب لوگ ذرا منہ پھیر لو، نیاز محمد کے باپ نے کہا اور سب نے اپنا منہ ادھر ادھر کر لیے۔ اندر آئیے بجیا، نیاز محمد نے کہا اور اینٹوں کی 3 سیڑھیاں چڑھ کر جلدی سے اندر ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ پتلی لمبی ڈیوڑی میں ایک چندھی سی لالٹین جیسے سوگ منا رہی تھی۔ کسی کونے میں چھپا ہوا جھینگر بین رہا تھا اور بس ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں، بجیا کو لے آیا، نیاز محمد نے ٹاٹ کے پھٹے ہوئے پردے میں منہ ڈال کر اس طرح کہا جیسے اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ ہائے میری ماں! نیاز محمد بات ختم ہونے کے ایک ہی لمحے بعد گھر کے اندر ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور خاتون پھٹے ہوئے ٹاٹ کی ستلیوں میں الجھ کر رہ گئی، پھر سنبھلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ چھوٹے سے دہران میں سامنے کے طاق پر جلتے ہوئے چراغ کی اداس روشنی میں اس کی پہلی نظر اس کھاٹ پر پڑی جس پر دادی انا کی لاش میلی چادر سے ڈھکی پڑی تھی۔ سرہانے کرچھے میں لبان سلگ رہا تھا۔ کاٹ کے ارد گرد زمین پر 10-12 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور نیاز محمد کی ماں پٹی سے سر ٹیکے بین کر رہی تھی۔ ہائے اماں، کچھ تو بولو، میں اماں کہہ کر کسے پکاروں گی؟ ہائے ایک بار تو بول دو، دیکھو تمہاری لاڈلی گودوں کی کھلائی پوتی آئی ہے، آنکھیں کھولو۔ ہائے، نیاز محمد کی اماں جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ خاتون کو کچھ بھی نہ سنائی دیا۔ وہ موت کا گھر اپنے ہوش میں دوسری بار دیکھ رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دادی انا کی موت کا یہ صدمہ اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ اس کا جی گھٹا جا رہا ہے، ڈوبا جا رہا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ خوب چیخ چیخ کر رونے لگے اور رو رو کر دادی انا کی لاش سے لپٹ جائے، ان کا منہ کھول دے، ان کے سرد ہونٹ چوم لے اور ان سے یہ کہے کہ تم نے مجھے یاد کیا تھا، دیکھو میں آ گئی، اب یوں آنکھیں بند کیے چپ چپ کیوں پڑی ہو میری اچھی دادی انا۔ لیکن خاتون یہ سب کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے دل میں اچانک پیدا ہونے والے سچے دلی جذبات کو پلنگ کے گرد بیٹھی ہوئی عورتوں کی اشتیاق بڑی نگاہوں نے منتشر ہونے سے پہلے جکڑ دیا اور وہ اپنی جگہ پر اس طرح چپ چاپ بے سود کھڑی رہ گئی جیسے اس کے پاؤں زمین میں کیل دیے گئے ہوں۔ ہائے میری اماں! نیاز محمد کی ماں نے جب بین کرتے کرتے تھک گئی تو ایک دم سسکیوں اور ہچکیوں کی گاڑی پوری رفتار سے چل پڑی۔ مارے ہچکیوں کے اس کا برا حال ہونے لگا۔ پلنگ کے گرد بیٹھی ہوئی عورتوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس نے تو جیسے اپنی ماں کے پلنگ کی پٹی نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور وہ قسم اس وقت ٹوٹی جب خاتون نے آگے بڑھ کر ہچکچاتے ہوئے اس کا سوکھا بازو پکڑ کر ہٹایا اور اس نے پٹی چھوڑ کر اپنا سر خاتون کے شانے پر رکھ دیا۔ چراغ کی روتی بسورتی روشنی میں خاتون کو نیاز محمد کی ماں کا چہرہ بڑا ہی گھنونا اور بھیانک لگا۔
کالی سوکھی ہوئی بڑی بڑی ابری ہوئی آنکھیں جن میں آنسوؤں رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیوں پر ایک لمحے کو رکتے اور پھر ڈھلک کر ہونٹوں پر سے ہوتے ہوئے دانتوں میں سما جاتے۔ نمکین نمکین آنسو کو پینے کے خیال سے ہی خاتون کو متلی سی ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ نیاز محمد کی ماں کا سر اپنے کاندھے سے جھٹک دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ وہ بھلا اس کا سر کیسے ہٹا سکتی تھی جس کی ماں مر گئی تھی اور جس نے اس کے شانے کا سہارا لیا تھا۔ وہ اپنی نظر نیاز محمد کی ماں سے ہٹا کر دادی انا کی لاش پر گاڑ دینا چاہی۔ خاتون نے منہ موڑ کر دیکھا تو نیاز محمد کی ماں بڑی بے بسی سے رو رہی تھی، کچھ ایسے بے بسی جس میں ماں کی موت کے رنج سے زیادہ کوئی اور رنجین شریک معلوم ہو رہا تھا۔ مگر کیا؟ خاتون یہ سوچ بھی نہ سکی۔ عورتیں اس سے اس طرح للچاہٹ سے دیکھ رہی تھیں۔ دادی انا کی میت، نیاز محمد کی ماں کی بے بسی اور عورتوں کے مسلسل دیکھتے رہنے کی ملی جلی کیفیت نے اس کی آنکھوں میں مارے الجھن کے گرم گرم آنسو بھر دیے۔ آہ ہائے! نیاز محمد کی ماں روئے جا رہی تھی۔ خاتون نے بھری بھری آنکھوں سے دیکھا کہ اب بھی عورتیں چپ چاپ بیٹھی اسے اشتیاق سے دیکھ رہی ہیں۔ نیاز محمد کی ماں کی طرف ان کا ذرا بھی توجہ نہیں تھی۔ ہائے اللہ! وہ جی ہی جی میں الجھی، جانے کم وقتیں ایسے مر بھکیوں کی طرح کیوں دیکھے جا رہی ہیں؟ خاتون نے سوچا، اور پھر اسے ایک دم اپنی کلاس فیلو کلثوم کا خیال آ گیا۔ بدصورت کلثوم جو بے حد غریب تھی اور جس کی فیس معاف تھی اور جسے کبھی کسی نے اچھا یا بہت صاف لباس پہنے نہ دیکھا تھا۔ اسکول میں اسے کوئی لڑکی منہ لگانا پسند نہ کرتی تھی اور کلثوم رنگ برنگ کے لباسوں میں بھڑکتی تھڑکتی خوبصورت لڑکیوں کو اشتیاق اور للچاہٹ سے دیکھا کرتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میت کے گرد بیٹھی ہوئی عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور پھر اس خیال کے بعد اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ یقیناً اس انداز میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی، ایک حور جوار رضی مصیبتوں پر رونے آ گئی ہو۔ خاتون نے اپنے چہرے کو اور بھی غمناک بنا لیا، پھر وہ تصور ہی تصور میں اپنے سوگوار حسن کو محسوس کرنے لگی۔ چڑی چڑی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو، بڑے پیارے انداز میں موہوم طریقے پر کپکپاتے ہوئے لب، کسی قدر اوپر کو اٹھا ہوا چہرہ، خوبصورت چپٹی گردن میں لپٹا ہوا شفون کا سفید دوپٹہ اور گھٹنے اس طرح زمین پر ٹکے ہوئے جیسے کوئی مسیحی دوشیزہ قربانگاہ کے سامنے دعا مانگ رہی ہو۔ حسن کے اس تصور نے اس روتے ہوئے نحوست زدہ ماحول سے اڑا کر ایک دم کسی آرٹسٹک کا موڈ بدل دیا۔ وادی انا کا جنازہ اور رونے والے سب پس منظر میں کھو گئے۔ مت رو بیٹا، تمہاری دادی انا کی روح بے چین ہوگی، نیاز محمد کی ماں نے سسکیوں کے درمیان کہا، اور دو تین عورتوں نے جلدی سے اس کی تائید کر دی۔ آرٹسٹ کا موڈ پھر نحوست زدہ ماحول میں آ گرا، پھول جیسا چہرہ کملا کر رہ گیا۔ ایک عورت نے اپنے پائنچے سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ارے نیازوں کی اماں، صاحبزادی کو اچھی طرح بٹھاؤ، کب سے زمین پر بیٹھی ہے۔ دوسری عورتوں نے اپنے ہونٹوں پر پان کی لالی ملتے ہوئے کہا، اور دیکھو اب تم بھی دھونا مت، صاحبزادی کا جی تھوڑا ہوگا۔ اسی عورت نے کہا، پھر پان چپانے لگی۔ نیاز محمد کی ماں نے ایک سانس لے کر جیسے سارے اندوں کو چراغ کے دھوئیں میں گھل مل جانے کے لیے اگل دیا، اور خاتون کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اپنے بال بکھرائے نیاز محمد کی ماں کی طرح سینہ کوٹ لے، زمین پر بچھاڑے کھائے، اور پھر ان سب عورتوں کو اپنے لیے اور بھی پریشان دیکھے جو اس کا چہرہ اتر جانے پر بہت سی باتیں کر گئی تھیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ رو پڑنے کی کوشش کرتی، نیاز محمد کی اماں نے سوکھا ہوا بڑا سا ہاتھ اس کے ملائم بازو میں پہنا دیا۔ بیٹا یہاں سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھو۔ خاتون نے ہلکی سی مزاحمت میں اپنا ہاتھ کھینچا۔ ارے کون نہیں جانتا کہ تم اپنی دادی انا سے بے حد محبت تھی، مگر کب تک اپنا آرام حرام رکھو گی؟ چلو اٹھو۔ نیاز محمد کی ماں نے ہلکے سے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ ایک ایسی چیخ کے ساتھ رو پڑی جس میں نہ غم تھا نہ خوشی۔ روتے روتے اس نے اپنا سر دادی انا کی کھاٹ کی پٹی پر پٹک دیا۔ ارے رے نانا بیٹا، کئی سخت محنتی ہاتھ اس کی طرف لپک پڑے اور سرسراتے ہوئے کپڑوں کی آتی ہوئی برساتی بو اس کے نتنوں میں گھس گئی۔ خاتون نے گھبرا کر سر اٹھایا، وہ عورتوں کے بیچ میں گھری ہوئی تھی، بدبو اور عورتوں کے جمگھٹ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور نیاز محمد کی ماں نے اسے بیماریوں کی طرح سہارا دے کر دالان کے کونے میں پڑی ہوئی کھاٹ پر بٹھا دیا، پر خود اس کے پاس ٹک کر پنکھا جھلنے لگی۔
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں خاتون نے آنکھیں موند لی. لیٹ رہے بیٹی، نیاز محمد کی ماں نے آہستہ سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لٹانے لگی. نہیں نہیں، وہ سر ہانی رکھے ہوئے میلے جیکٹ تکیے کے خیال سے ہی بیزار ہونے لگی. نیاز محمد کی ماں نے اسے اس طرح غور سے دیکھا جیسے وہ اس کی بیزاری تاڑنے کی کوشش کر رہی ہو. ہاں، کون سے دل سے لیٹا جائے، دل میں تو آگ لگی ہے. پھر وہ آہستہ سے بولی اور خاتون سوچنے لگی کہ بھلا اسے دادی انا سے محبت ہی کب تھی. وہ تو بس ان کی عزت کرتی تھی، اتنی زیادہ کہ اپنی پڑھی لکھی سہیلیوں میں بھی ان کا ذکر کیا کرتی تھی. لیکن یہ سب اتنے معصوم ہیں کہ اس کے رونے چیخنے کو محبت سمجھ رہے ہیں. بیچارے، پھر بھی اسے رونا چاہیے، ورنہ سب کیا کہیں گے. یہی نہ کہ یہ دادی انا کے جنازے پر آئی ہے جس نے مرنے سے پہلے کلمے کی بجائے اس کا نام رٹا ہے. واہ ری دنیا. مگر وہ بھی تو بغیر تیل کے چراغ جلانے کی کوشش کر رہی تھی، بس ہونٹ کپ کپا کر رہے تھے اور وہ نظریں جھکا کر چپ چاپ بیٹھی تھی. نیاز محمد کی ماں گھٹنوں میں سر چھپائے بے سود سی بیٹھی تھی. کبھی کبھی اس کا دبلا پتلا جسم ایک لمبی آہ سے لرز اٹھتا. محلے کی عورتیں بھی چپ بیٹھی تھیں، بس دہلیز میں چھپا ہوا جھینگر جیسے بین کر رہا تھا، اور گاہے گاہے آہوں کے سراٹے دلان میں سرسرا اٹھتے. دیر تک یوں ہی خاموشی چھائے رہی. خاتون کو بیٹھے بیٹھے بے چینی اور تھکن ہونے لگی تو وہ سوچنے لگی کہ جانے کب اٹھیں اور دادی انا رات سوتی جا رہی ہیں. بھلا وہ کیسے گھر پہنچے؟ یہاں تو رات کاٹنا بھی بڑا مشکل ہے. گرمی، اور پھر نیاز محمد کی ماں ساری رات روئے گی. مگر یہاں تو سب اسی طرح مطمئن بیٹھے ہیں جیسے کہ بیچاری دادی انا خود ہی اٹھ کر نہا دھو لیں گی، کفن پہن لیں گی اور پھر خود ہی قبرستان چلی جائیں گی. عورتیں اطمینان سے بیٹھی آہیں بھر رہی تھیں اور مردوں کی چلم شاید صبح تک تمباکو سے خالی نہ ہو. جانے کیا ہو رہا ہے. میت کب تک اٹھے گی؟ اب تو کافی دیر ہو رہی ہے. خاتون نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا، اور نیاز محمد کی ماں جواب دینے کی بجائے اس طرح ایک دم پھوٹ کر رو پڑی جس سے خاتون نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو. ہے ناحق ہی تو نے پھر دادی انا کی یاد دلا کر بیچاری کو رلا دیا. خاتون نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا. نیاز محمد کی ماں تھوڑی دیر تک رو چلنے چکنے کے بعد ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہنے لگی، جب اٹھے نیازوں کے ابا محلے بھر سے قرض مانگ آئے، کہیں سے نہ ملا. اب جج صاحب کے ہنگلے پر اوڑ جائیں گے، مگر کون سنتا ہے نوکر کی. اب تو ایک پیسہ بھی شاید ہی دیں. علاج معالجے کے لیے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے چکا ہے. ہائے رے، اب تو یہ لاش چندے سے اٹھے گی بٹیا، یا پھر بڑے پڑے سڑ جائے. ہائے اماں. نیاز محمد کی ماں پھر رونے لگی. ارے کیوں روتی ہو نیاز کی اماں؟ ہم غریبوں کا بھی خدا ہے، کچھ تو کرے گا. ہم سب تمہارے ہی جیسے حال میں ہیں، ورنہ بھلا محلے ٹولے کے لوگ ایسے وقت میں بھی کام نہ آئے. جو 10-5 بھی پڑے ہوں پاس کفن پر اٹھیں. ایک عورت نے کہا، اور 10-5 میں ہوتا کیا ہے؟ اس زمانے میں 30-40 چاہیے. 30-40. دوسری عورتیں آہوں اور سسکیوں سے الجھی ہوئی فضا میں محروم نظروں سے دیکھنے لگی. دوسری عورتیں اپنی اپنی مصیبتوں کا ذکر کر رہی تھیں. پیٹ کو روٹی ہے نہ تن کو کپڑا. اور پھر وہ سب کی سب امید بھری نظروں سے خاتون کی طرف دیکھنے لگی. دوسری عورتیں اپنی اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتی رہیں، ایسی امید بھری نظریں جو چیخ رہی تھی کہ تم ضرور اپنی دادی انا کے کفن کا انتظام کر سکتی ہو. تم بڑی آدمی ہو، تم ریشمی کپڑے پہنتی ہو، تمہارے ہاتھ میں بڑا سا بٹوا ہے، اور پھر تمہیں اپنی دادی انا سے محبت بھی ہے. خاتون نے نظروں کو دیکھا، پہچانا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے. ابھی وہ ہے کس قابل؟ یہ سب اسے نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں. جیب سے وہ صرف 50 روپے بچا سکتی اتنے دنوں میں، اور وہ پھر اس نے کب سے سلمہ سے کہا رکھا ہے کہ اس کے لیے اپنی جیسی ساری خرید لے. پورے 30 روپے اسے دینا ہے. 5 روپے جلسے کے چندے کے ہیں. اگر اس نے یہاں 30-40 دے دیے تو پھر اماں تو اسے اتنے روپے اکٹھے دینے سے نہیں، ویسے ہی فضول خرچ کہا کرتی ہیں. دادی انا جب بھی اس کی خیریت پوچھوایا کرتی تھیں اور وہ انہیں اپنی جیب سے 5-6 روپے بھجوا دیا کرتی تو اماں کتنی ناراض ہوتی تھی. خاتون تو خیریت پوچھوانے پر پھپلا جاتی ہے. تمہیں دادی انا کبھی ہماری خیریت نہیں پوچھتی. خاتون روپے جو دیتی ہے. میں کہتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں 1 پیسہ دینے کی. ان کی خدمت کم کیا کچھ صلہ دیا جا چکا ہے. اب جو اماں کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک دم اتنے بہت سے روپے دے 1 پیسہ دینے کی تو کس قدر ناراض ہوگی. خیر، ناراضگی کی ایسی کیا پرواہ، مگر سلمہ کیا کہے گی کہ 10-12 کہا کہ ساری خرید لو اور روپے نہ نکلے جب جیب سے. اب کیا ہوا آخر؟
خاتون نے الجھ کر عورتوں کی طرف دیکھا تو وہ سب اسے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی جادو کا پٹارا ہو جس میں سے کوئی بہت سی عجیب چیز نکلنے والی ہو۔ خاتون پھر سوچنے لگی، اگر اس وقت وہ دادی انا کی میت اٹھوا دے تو ان سب عورتوں کا کتنی حیرت ہوگی، اور یہ روتی ہوئی نیاز محمد کی ماں کس قدر احسان مانے گی۔ احسان؟ توبہ توبہ! خاتون کائی پر پھسلتے پھسلتے بچی۔ احسان کہے کا؟ یہ تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس دادی انا کی لاش اٹھوا دے جو اسے عزیز رکھتی تھی، جنہوں نے مرنے سے پہلے کلمے کی بجائے اس کے نام کی رٹ لگا دی تھی۔ وہ ان کی کچھ بھی تو خدمت نہ کر سکی، وہ ان کی محبت کا بدلہ کس طرح تو نہ دے سکتی۔ کاش وہ بیماری ہی میں ان کی تیمارداری کر لیتی، لیکن اس کی تو قسمت میں ہی یہ تھا۔ پھر بھی اب وہ اس آخری کام کو انجام دے سکتی ہے، وہ ساری پھر خرید لے گی، وہ اماں کی کڑوی باتیں بھی برداشت کر لے گی، مگر یہ روپے دادی انا کی سچی الفت پر ضرور قربان کرے گی۔ آہ بیچاری! خلوص و محبت کے اچانک پیدا ہونے والے جذبات نے اس کی آنکھوں میں گرم گرم آنسو بھر دیے۔ نیاز محمد کی اماں! اس نے نیاز محمد کی ماں کا ہاتھ چھو کر چپکے سے پکارا۔ ہاں بیٹا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لو۔ وہ پرس کھول کر روپے نکالنے لگی۔ یہ لو، جلدی سے انتظام کر لو۔ خاتون نے 10 کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اگر اور ضرورت پڑے تو مانگ لینا، ہماری دادی انا سے زیادہ عزیز نہیں ہے روپیہ۔ نیاز محمد کی ماں نوٹوں کو مٹھی میں دبائے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ خاتون نے اسے اتنے بہت سے روپے دیے۔ سچ مچ کیا وہ اپنی ماں کی اس لاش کو اٹھوا سکتی ہے جو صبح سے پڑی تھی، اور اس کے شوہر کو کہیں سے قرض نہ ملا تھا اور نہ ملنے کی امید تھی؟ ہائے اماں! خاتون کو دیکھتے دیکھتے وہ پھر چیخ کر رو پڑی اور دیوانہ وار اٹھ کر اپنی ماں کے پلنگ سے پٹی سے لپٹ گئی۔ یہ لو، اس نے نوٹ میت پر پڑی ہوئی چادر پر بکھیر دیے۔ یہ لو، تمہاری لاڈلی پوتی نے تمہاری لاش اٹھوانے کا انتظام کر دیا، نہیں تو تمہاری لاش چندے سے اٹھتی یا پھر سڑ جاتی، تمہاری لاش پڑے پڑے۔ ہائے اماں، تم خوش قسمت ہو، آنکھیں کھولو، ایک بار اپنی پوتی کو دیکھ لو۔ ہائے ہائے! نیاز کی ماں کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی، جیسے اس کا سارا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ ماں کی لاش نہ اٹھوا سکنے کی بے بسی، ماں کے مرنے کا غم، ادھر روپے مل جانے کی خوشی، تینوں نے مل کر اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رنج و خوشی آپس میں ٹکرا کر اپنی ضدیں بھول گئے ہوں۔ محلے کی عورتیں ڈبڈبائی ہوئی تشکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور خاتون کی بڑی عجب سی حالت ہو رہی تھی، جیسے وہ منتشر نگاہیں اسے ماں پلنگ کے آسمان کی طرف اٹھائے لے جا رہی ہوں۔ زمین اور آسمان پر پڑی ہوئی ہر چیز اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی یہ کیفیت اس وقت ختم ہوئی جب چھوٹے سے چوکور صحن میں اینٹوں کا چولہا بنا کر آگ جلا دی گئی۔ پانی سے بڑا سا بے گلئی پتیلا چولہے پر رکھ دیا گیا تھا۔ آگ کے شعلوں کے سائے دیواروں پر کپکپا رہے تھے، اور میز پر نہلانے کے لیے بھیانک اور جذبات سے عاری صورت کی موٹی سی غسالنی ایک طرف بیٹھی پان چپا رہی تھی، اور نیاز محمد کی ماں دیوار کا سہارا لے تنہا زمین پر بیٹھی لمبی لمبی آہیں بھر رہی تھی۔ دادی انا کے سرہانے سلگتے ہوئے لوبان کا دھواں دالان میں بے چین ہو رہا تھا۔ خاتون نے سہمی اور نفرت زدہ نظروں سے غسالنی کو دیکھا۔ عام انسانوں سے کس قدر مختلف تھا اس کا چہرہ جیسے پکار پکار کر کہہ رہا تھا، جب دوسروں کے کلیجوں میں آگ لگتی ہے تو میرے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مجھے کسی کے مرنے کا غم نہیں ہوتا، موت میرا کاروبار ہے، زندگی سے مجھے نفرت ہے۔ خاتون نے مارے نفرت کے اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپا کر اچھی طرح دیوار کا سہارا لے لیا۔ اب اسے بے چینی سے انتظار تھا کہ کب دادی انا اٹھیں اور وہ اپنے گھر جائے۔ کئی گھنٹے کی مسلسل بے آرامی، روتا بسورتا ماحول، گرمی اور گھٹن، ساری جان میں چنگیاں لگ رہی تھیں، مگر اب بھی کو نہلانے کے لیے پانی گرم ہو رہا تھا۔ خاتون اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگ گئی، اور جب بے چین سی نیند اس پر پوری طرح چھا گئی تھی تو بہت سی چیخیں اس کے کانوں کے پار ہو گئیں۔ وہ سوتے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دادی انا کو غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ نیاز کی ماں زمین پر بچھانے کھا رہی تھی، محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں، ڈھوڈی میں کئی باری باری آوازیں چیخ رہی تھیں۔ پردہ کر لو۔ خاتون دادی انا کے پاس کھڑی ہو کر ان کے کفن سے جھانکتے ہوئے پیلے چہرے کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ موت کا زبردست چہرہ لگا ہوا تھا، شکست خوردہ زندگی کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔
خاتون کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ پردہ کر لو، دیر ہو رہی ہے، پردہ کر لو۔ نیاز کا باپ اور کئی آدمی چیختے ہوئے اندر آنے لگے تو محلے کی عورتیں اپنے اپنے دوپٹوں میں چھپ چھپ کر بیٹھنے لگیں۔ نیاز محمد کے باپ نے آگے بڑھ کر دادی انا کا چہرہ کفن میں چھپا کر بوری کے منہ کی طرح بند کر دیا تھا۔ لاش کو آہستہ سے کئی آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور جب کلمہ پڑھتے ہوئے باہر جانے لگے تو نیاز کی ماں دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مت لے جاؤ، مت لے جاؤ میری ماں کو، چھوڑ دو خدارا۔ نیاز کی ماں بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ خاتون نے اسے باہر سے بڑی مشکل سے روکا۔ میت نظروں سے اوجھل ہو گئی تو نیاز کی ماں زمین پر لیٹ کر سینہ کوڑتے جیسی بے ہوش سی ہونے لگی۔ محلے کی عورتوں نے پانی کے چھینٹے مارے، 2 گھونٹ پانی حلق میں ڈالا اور نیاز کی ماں نے آنکھیں کھول دی۔ ہائے رے، وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے جیسے کراہنے لگی اور پھر ایک دم چپ ہو کر اس طرح آنکھیں بند کر لیں جیسے سو گئی ہو تھک کر۔ محلے کی عورتیں، نمازی، پرہیزگار اور محلے کے ہر فرد سے محبت کرنے والی دادی انا کی دائمی جدائی پر اس طرح چپ اور سوگوار بیٹھی تھیں جیسے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ نکی تھکی ماندی خاتون اب صرف گھر جانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ تھکا ہوا دل و دماغ دادی انا کے غم کو ان کے ساتھ دفن کر چکا تھا۔ آرام رہے انگڑائیاں لے رہا تھا، لیکن اس سے کچھ کہتے نہ بن پڑی، صرف اسی خیال کی وجہ سے کہ یہ سب کیا کہیں گے۔ لو، ابھی تو دادی انا کو اٹھے چند منٹ گزرے ہیں، ابھی تو ان کی لاش قبرستان بھی نہ پہنچی ہوگی اور صاحبزادی کو اپنے آرام سوچنے لگے ہیں۔ یہ وہی صاحبزادی ہے جن کا کلمہ خدا کی بجائے پڑھا ہے رہی دنیا، اور خاتون القصائی سی چپ چاپ بیٹھی کھمساتی رہی۔ وہ وقت گزارنے کے لیے چراغ کی مدھم روشنی میں دالان کی ایک ایک چیز کو گھورنے لگی۔ چراغ کی ننھی سے کپ کپاتی ہوئی سرخ زبان، تیل میں گرے ہوئے ننھے ننھے پتنگے، زمین پر لڑکا ہوا پانی کا گلاس، کئی بسورتے ہوئے چہرے اور دادی انا، وہ پلنگ جس پر ذرا دیر پہلے وہ جیسے چادر اوڑھے سو رہی تھیں، اب بغیر بستر کے وہ کھرا پلنگ کس قدر سونا اور بھیانک لگ رہا تھا، جیسے اس نے بیچاری دادی کو نگل لیا ہو۔ نیاز کی ماں ٹک ٹک سونے پلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے تانگا لے آیا ہوں، چلیے، رات بہت ہو رہی ہے۔ دہلیز پر کھڑے ہوئے نیاز محمد کی آواز آئی۔ اچھا۔ خاتون نے اپنے پاس پڑا ہوا برقع اٹھا کر اوڑھ لیا۔ نیاز کی ماں اٹھ کر خاتون سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر بڑی بے بسی سے رونے لگی۔ صبر سے کام کر لو نیاز کی ماں، رونے سے کیا فائدہ؟ خاتون نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا اور پھر ان عورتوں کی ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر تیزی سے نیاز محمد کے پیچھے ہو لی۔ ایک بار پھر تانگا بڑی بے بسی سے گڑے دار سڑک پر دشکر چل رہا تھا اور ہر طرف سے گھرا ہوا ابر جیسے ہر لمحے برس کر خاتون کو پانی سے شرابور کر دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بجلی کی پتلی سی تلوار جیسے لہر سیاہ ابر کو کاٹتی ہوئی بار بار لہراتی وہ غائب ہو جاتی۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں، سڑک پر ویرانی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کہیں کہیں کوئی راہگیر کھانستا، گھنگھارتا یا گنگناتا ہوا نظر آ جاتا، یا پھر دم دبائے ہوئے کتے۔ نیاز محمد تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا سڑک کی سونی سونی روشنی میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک طویل آہ اس کے لبوں پر دم توڑ دیتی اور خاتون بھیگنے اور بیمار پڑنے کے خیال سے بیزار ہو رہی تھی، لیکن گھر تو اس کا ابھی بہت دور تھا۔ نیاز، دادی انا کی حالت کب سے خراب ہوئی تھی؟ خاتون وقت گزارنے کے لیے باتیں کرنے لگی۔ بجلی زور سے کوندی اور بادل گرج اٹھا۔ آج صبح سے، نیاز محمد نے بڑے قرب سے جواب دیا۔ اور انتقال کس وقت ہوا؟ کوئی 4 بجے شام کو۔ نیاز نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ ہاں، بیچاری دادی انا۔ اور خاتون کو ایک دم وہی سر بلند کر دینے والا خیال آ گیا۔ دادی انا خدا کی بجائے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوئے مری۔ کیا کہا کرتی تھی مرنے سے پہلے؟ نیاز سے پھر وہی بات سننے کی تمنا خاتون کو سانے لگی۔ کچھ بھی تو نہ کہا تھا، ہائے، بس کلمہ پڑھتے پڑھتے خدا کو پیاری ہو گئی۔ کس کا کلمہ؟ خاتون اپنے سوال پر یکدم چھیم گئی۔ بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی کہ دادی انا اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے مری؟ کس قدر نامعقول سوال کیا ہے اس نے۔ کلمہ کس کا ہوتا ہے؟ خدا رسول کا کلمہ تھا۔ آپ بھی بعض وقت بچوں جیسی باتیں کرتی ہیں بجیا۔ نیاز محمد زبردستی ایک تلخ سی ہنسی ہنس پڑا اور خاتون کا جیسے کسی نے کلیجہ نوچ لیا۔ تم بھی ان کمبخت فقیرنیوں کی محبت پر یقین کرتی ہو؟ یہ تو محبت کا ڈھونگ رچا کر لوٹتی ہیں کمینیاں۔ خاتون کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی جب انہوں نے خاتون کو روپے بھیجنے پر ایک بار بہت بگڑ کر کہا تھا، تیز چلا تانگا۔ خاتون تقریباً چیخ پڑی۔ مصنف خدیجہ مستور کا افسانہ جھیم اختتام پذیر ہوتا ہے۔
مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر آڈیو لائبریری پاکستان پر۔